السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی چلتے ہیں 7 ماہ بعد۔ جی بالکل 7 ماہ گزر چکے ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ سب کی زندگیاں کہاں کہاں تک پہنچی ہیں۔ ایپیسوڈ کیسے لگی سب نے ضرور بتانا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے 130 کا ٹارگٹ ہے، جو میرے خیال سے زیادہ نہیں ہے، اور ایپیسوڈ ٹارگٹ کمپلیٹ ہونے پہ ہی آئے گی۔ سزائے عشق 7 ماہ بعد وہ روم میں داخل ہو کر اسے دیکھتا ہے، جو اپنے بڑے وجود کو دوپٹے سے چھپائے روم میں ٹہل رہی تھی۔ زام کتنی دیر کر دی ہے آپ نے آنے میں؟ اس کے ہاتھ سے آئس کریم کا باؤل چھین کر وہ بیڈ پہ بیٹھ کر کھانے میں مگن ہو گئی تھی۔ یار زیادہ نہ کھانا، ڈاکٹر نے یہ سب منع کیا ہوا، لیکن مجال ہے تو میری بات سن لو۔ اب آپ کی بیٹی کا کھانے کا دل کر رہا ہے، کیا کریں؟ اس کے مسکرا کر کہنے پہ وہ نظر بڑھ کر اسے دیکھتا ہے، جس پہ ممتا کا روپ ٹوٹ کر آیا تھا۔ گزرے مہینوں میں وہ پچھلی تمام باتیں بھول گئی تھی، اپنی سچائی اس سے کتنی بار بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ بس وہ تمام باتیں بھول جانا چاہتی تھی۔ اس کے گال پہ لب رکھتا وہ چینجنگ روم میں گھسا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آ کر اس سے دیکھتا ہے، جب باؤل فنش کر چکی تھی۔ کل چیک اپ کے لیے جانا ہے تو تیار رہنا۔ زام، آپ کو پہلے ہی لگتا تھا کہ بیٹی ہوگی؟ ہاں، میرا دل کہتا تھا کہ پہلی دفعہ میں بیٹی کا ہی باپ بنوں گا۔ اس کے ناک کو لبوں سے چھو کر محبت سے بولا تھا۔ اب دیکھو، لاسٹ ٹائم چیک اپ کے دوران ڈاکٹر نے کنفرم بھی کر دیا۔ ہاں، اس کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرتے وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ تو یہ ہے پہلا کپل۔ 7 ماہ میں ان کے درمیان تقریباً سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن خراب ہونے کے لیے آگے آگے دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے، لیکن جو ہوگا وہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ وہ زار صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ جو کچن میں کھڑی سوپ بنا رہی تھی، ملازمہ کی بات سن کر سر ہلا گئی تھی۔ زار 1 ہفتے کے لیے ملتان گیا ہوا تھا۔ اس دوران وہ ملک ہاؤس آ گئی تھی۔ عنایا کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے آرس کو بھی سنبھالنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ہیزل کی اپنی طبیعت خراب رہتی تھی، آئزل کو وہ دن رات یاد کرتی تھی۔ ان 7 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اریحہ، عفان، وہ سب جس فلائٹ میں آ رہے تھے، وہ جہاز کریش ہو گیا تھا۔ آج ان سب کو گزرے 5 مہینے ہو گئے تھے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں مگن تھی، اپنے پیٹ میں حرکت کرتی اس کی انگلیوں کو محسوس کر کے سانس تھم گیا تھا۔ آج پورے ہفتے بعد وہ اس کے پاس تھا، اس کے قریب، اپنے گردن پہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ مجھے تم اس وقت اپنے روم میں چاہیے تھی، تاکہ 1 ہفتے کی تھکان ختم کر سکوں۔
لیکن تم اس وقت اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتا اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس کا لمس محسوس کر کے وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جو اس میں کھویا ہوا تھا، اپنی ٹانگوں پہ کوئی حرکت محسوس کر کے اس سے الگ ہو کر نیچے کی طرف دیکھتا ہے، جہاں اس کا سالہ اس کی ٹانگ کے ساتھ لپٹ کر اپنے دانت کھبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر اس سے پہلے اس کو جھٹکتا، جزا اس کو اٹھا گئی تھی۔ زار شرم کرے، وہ اسے گھورتی ہے۔ آریس بری بات، وہ اس کے بال صحیح کرتی ہے۔ اس سالے کو سمجھا لو، زیادہ اچھل رہا ہے آج کل۔ 7 ماہ کا ہو کر اور 2 دانت نکال کر خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے۔ آریس کے گال کھینچ کر وہ تب کر بولا تھا، اچھا بس کریں، یہ رینگ کر آیا کہاں سے ہے؟ پتہ نہیں، آنی کے پاس تھا۔ پھپھو کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آریس کو اس سے لے کر وہ پریشانی سے پوچھتا ہے۔ الحمدللہ اب بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا زخم بھی اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہاں، سٹیچز اگر نہ ٹوٹتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ تو ایک نظر یہاں پہ میں نے داغ لکھنا تھا، اور جو اس کے پاس آنے کی کوششیں کر رہا تھا، وہ جتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ گر چلو میرے ساتھ، اب اس کی پشت دیکھ کر اسے کہتا۔ آریس کے گال پہ ہلکے سے دانت گاڑ گیا تھا، جو اب اپنے ہونٹ مروڑتے ہوئے اس کے منہ پہ ہاتھ مار رہا تھا۔ زار، ماما کی طبیعت کچھ سیٹل ہونے دیں۔ عزا کدھر ہے؟ بھائی میں یہاں ہوں۔ عزا کی آواز سن کر وہ اس کو اپنے حصار میں لے کر اس کے سر پہ لب رکھتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود برتن سنک میں رکھتی آریس کے گال پہ لب رکھ گئی تھی۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ بھائی شان کب تک آئیں گے؟ 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ عزا کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کہہ رہا تھا کام ختم ہو جائے گا تو جلد آ جائے گا، اور یہ کام کب ختم ہوگا؟ جب میری جان نکل جائے گی۔ عزا بکواس مت کیا کرو، اسے ڈپٹ کر وہ غصے سے بولا تھا۔ آپو سوپ بن گیا، آپ ماما کو دے آئیں، اور آنی کو بھی دینا ہے۔ پھپھو ابھی سو رہی ہیں، انہیں رہنے دو۔ آئزل کو یاد کر رہی تھی، اب شان بھی نہیں ان کے سامنے تو اداس ہو جاتی ہیں۔ ماموں کدھر ہیں؟ نانا نانو کے جانے کے بعد ماموں بھی چپ ہی رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ زار نے اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اسے دیں، میں اس کو فیڈر دوں، پھر یہ سو جائے گا۔ زار سے آریس کو لے کر وہ اس کا فیڈر بنا کر باہر چلی گئی تھی۔ زار بھی عزا کو اپنے حصار میں لے کر باہر نکلا تھا۔ تو بتائیں جی، کیسا لگا آپ کو زار اور آریس کی بانڈنگ اور ان کے کپل؟ شان کہاں گیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلیں جی، اب یہ نیکسٹ کپل ہے۔ وہ کچن میں داخل ہو کر اسے دیکھتا ہے جو کافی بنا رہی تھی۔ گلاب، کتنا ٹائم لگے گا؟ بس بن گئی ہے۔
مسکرا کر کہتی وہ اس کو کب تھما گئی تھی، آج کیسی بنی ہے؟ اس کے چہک کے پوچھنے پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ لاسٹ ٹائم سے بہتر ہے۔ گزرے مہینوں میں اس نے تھوڑا بہت کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ یونیورسٹی کی اسائنمنٹ مکمل کر لی ہے؟ جی کر لی ہے۔ آئزل کتنی بار کہا ہے اماں کے پاس بیٹھا کرو، ان سے بات چیت کیا کرو۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، وہ بہت غصہ کرتی ہیں۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر لب بھیج گیا تھا۔ اچھا اب رونا مت پلیز، آپ بہت برے ہیں۔ آنسو صاف کرتی اس سے پہلے وہ باہر نکلتی، اس کو بازو سے تھام کر دیوار سے لگاتا اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ اس کے شدت بڑے لمس میں آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی آرز بھی ہو گئے تھے۔ میں 3 دن کے لیے چائنا جا رہا ہوں۔ لیکن کیوں؟ میں اکیلے نہیں رہنا، مجھے ماما پاس پلیز۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کی بات سنتا ہے۔ لاسٹ ٹائم وہ ہیزل سے 5 مہینے پہلے ملی تھی، جب جہاز کریش کی نیوز سنی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے نہیں پسند تمہارا ان کا نام لینا یا ان میں سے کسی سے بھی ملنے کی ضد کرنا۔ اس کی بات سن کر وہ لب کچلتی باہر نکل کر اس بڑے سے حال کو دیکھتی ہے۔ سب کچھ قبول تو کر لیا تھا اس نے، اس ستمگر کی محبت، اس کی قربت، اس کا ساتھ، پھر بھی وہ اپنی ماں سے نہیں تھی مل سکتی۔ اپنے آنسو صاف کرتی اس سے پہلے وہ روم کی جانب بڑھتی، وہ اس کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیوں رو کر مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ آپ کو میرا ذرا احساس بھی نہیں ہے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں میں سب ویسا کیا، میرے سے اکیلے نہیں رہنے ہوتا۔ تم اکیلی کہاں ہو؟ فائزہ ہے، اماں ہیں، آپ تو نہیں ہوں گے نا؟ تو پھر میری جان اقرار کر لو نا کہ میرے گلاب کو اپنے آئس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے گال لال ہوئے تھے، دل بے ساختہ درگاہ تھا۔ اس کی محبت اس کے دل میں دستک تو دے چکی تھی، لیکن اس کے سامنے اقرار کرنا مشکل تھا۔ کب اقرار کرو گی؟ اس کی سرگوشی سن کر وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ جب آپ یہ غلط کام چھوڑ دیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ لب بھیج گیا تھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ آئزل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس پہ غصہ نہیں کرے گا۔ اب تو وہ اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں تھا کرتا۔ غصے سے بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی پشت دیکھ کر وہ بھی آنسو پیتی روم میں چلی گئی تھی۔ تو یہ ہے ہمارا 4th کپل، اور کیسی لگی آپ لوگوں کو ان کی کیمسٹری؟ ہاں بات سنیں نا علیشا، چپ کر جاؤ، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ اچھا لاسٹ ٹائم سمجھا دیں، میں 3 دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں۔ لیپ ٹاپ زور سے بند کرتا وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ اچھا بس لاسٹ ٹائم۔ معصوم شکل بنا کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کو کیلکولس کا کوسچن دوبارہ سمجھانے کے بعد
وہ لیپ ٹاپ آن کر گیا تھا۔ خان، وہ میری دوست پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ خود میں ضبط کر کے وہ پوچھتا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیبی کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ یہ نہ ہو کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے۔ تو تم نے کیا کہا؟ پھر میں کہا میرے شوہر کو صرف میں ہی جھیل سکتی ہوں۔ اپنی بات پہ وہ خود ہی کہکا لگا گئی تھی۔ وہ لب بیچ کر اسے دیکھ کر وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں تھا کہہ پاتا۔ اسے عادت ہو گئی تھی اس کی باتوں کی۔ اچھا نا، ویسے وہ پوچھ تو صحیح رہی تھی، ہمارا بیبی ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے مقابل آئی تھی۔ عریشہ، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ جب ہونا ہوگا تب ہو جائے گا، جان چھوڑو میری۔ اور ویسے بھی مجھے تم سے بیبی نہیں چاہیے، جتنے تم بدتمیز، بد لحاظ اور بے وقوف ہو۔ میں نہیں چاہتا میرا بچہ بھی ایسا ہو۔ وہ منہ کھولے اس کی باتیں سنتی، اس کے ہاتھ پہ دانت گاڑ گئی۔ وہ ضبط سے درد برداشت کرتا اس سے صوفے پہ پٹک کر اس پہ جھکا تھا۔ کیوں اپنی چھوٹی سی جان ہلکان کرنا چاہتے ہو؟ اپنے قریب ہونے سے اس کے چہرے پہ آئے حیا کے رنگ دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ اس کے قریب آنے پہ ایسے ہی سرخ پڑ جاتی تھی۔ مسز خان، اپنا یونیورسٹی کا کام کمپلیٹ کریں، پھر ہم ہسبینڈ وائف والا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ آنکھ ونک کرتا اس کے گال پہ دانت گاڑ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ اف، اللہ جی، یہ میرا دل اتنا تیز کیوں دھڑکتا ہے جب خان پاس آتے ہیں؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا ہوتا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر وہ گہرے سانس بھرتی ہے۔ حمزہ، تمہیں جو فائل سائن کرنے کے لیے کہیں تھی تم نے کر دی ہیں؟ جی آپی، کر دی ہیں۔ تم پھر سگریٹ پی رہے ہو؟ حنان کو پتہ چلا تو غصہ کرے گا۔ کیا کروں، جب ماما بابا کے بارے میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے سانسیں رک رہی ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی بات سن کر حور نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ صبر کرو حمزہ، اور ہیزل کو تمہاری ضرورت ہے۔ خود ایسے کرو گے تو اسے کیسے سنبھالو گے؟ وہ اپنی آنکھیں مسل کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کرب ہی کرب تھا۔ حور کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ رو لو حمزہ، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جب تک اس کو جہنم واصل نہیں کر دیتا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اچھا چلو، میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا گیا تھا۔ سیون ایٹ ہو گیا، ابھی تک میں ہماری صبر کر رہی ہوں۔ زار، چینج کر لیں پلیز۔ اریز کو بیڈ پہ لٹا کر وہ اس سے دیکھتی ہے جو سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے پہ منتقل کر گیا تھا۔ تھک گیا ہوں، آنکھ کی تھکاوٹ رات کو دور ہو جائے گی، ابھی میں بزی ہوں۔
مسکراہٹ دبا کر اس کے گال پہ لب رکھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا، اپنے بالوں کے کھچاؤ پہ گردن ترچھی کر کے دیکھتا۔ اریس اس کے بال پکڑے گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے وہ اس کی بیئرڈ کھینچ رہا تھا۔ سالے، مسئلہ کیا ہے تیرا؟ اپنے بالوں کو آزاد کروا کے ایک ہاتھ سے اسے پیچھے کی طرف پھینک گیا تھا۔ زار آرام سے، جزا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اریس تکیے میں منہ کے بل گرا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ اس کی بات سن کر جزا نے اریس کو دیکھا تھا، جو دوبارہ گھٹنوں کے بل رینگ کر ان کے پاس آ رہا تھا۔ زار، چھوڑے مجھے، اسے سلا دیتی ہوں، ورنہ اس نے آپ کو چین نہیں لینے دینا۔ وہ دوبارہ اریس کو دیکھتی ہے، جو اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ ریس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتی ہے، اس کی گود میں بیٹھتے ہی اسے لپٹا تھا۔ زار گھور کر اسے دیکھتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی زبان باہر نکال کر جیسے زار کو چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری تو اس سے پہلے وہ اس کی زبان پکڑتا۔ جزا اریس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بس کریں، اس کے ساتھ آپ بھی بچہ بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے تمہارا دل لگ گیا۔ اس کے ساتھ جتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کے قریب آنا پڑتا ہے۔ اس کے بال پہ ہاتھ پھیرتی، اس کے گال پہ لب رکھ گئی تھی۔ میرے سامنے تم کیسے اسے کس کر سکتی ہو؟ وہ اریس کو گال کھینچ کر جیسے اس کا لمس مٹا رہا تھا۔ زار وہ اریس کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ چپٹ لگاتی ہے، جبکہ وہ اس کو ہونٹ مروڑتے دیکھ کر کندھے اچکا گیا تھا۔ اپنے موبائل پہ آتے میسج کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر جیسے ہی چیٹ اوپن کی تھی، اس کی سانسیں تھمی تھی۔ وہ تو کب سے وہ نمبر بھول گئی تھی۔ چیٹ لسٹ میں وہ نمبر بہت نیچے چلا گیا تھا۔ آج اس نمبر سے آتے میسج کو دیکھ کر اس کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ میسج اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ مہینے ہمیں زار شاہ کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں، اس لیے دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کیا۔ اگر آپ تمام ثبوت دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمیں کل ریسٹورنٹ میں ملیں۔ نیچے ریسٹورنٹ کا نام تھا اور ایڈریس بھی۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی وہ نیچے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اس میسج کو دوبارہ ریڈ کر رہی تھی کہ اس نمبر سے ایک اور میسج آیا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ایک دفعہ ضرور سوچئے گا، کیا زمار شاہ کئی بار رات کو باہر نہیں نکلتا؟ اتنی رات کو وہ کیوں جاتا ہے؟ ایسا کیا کام ہوتا ہے جو ایک بزنس مین کو رات باہر نکلنے پہ مجبور کرتا ہے؟ کیا زمار شاہ
کئی کئی دن غائب نہیں رہتا، غلط کچل کر وہ میسیج اگین ریڈ کرتی ہے۔ کئی بار راتوں کو وہ ایسا ہو چکا تھا، وہ نیند سے بیدار ہوتی تھی تو زمان اپنی جگہ پہ نہیں تھا ہوتا، اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جو بھی ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، میں اس سے ضرور ملوں گی۔ زام جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ اپنے دل میں ارادہ کرتی پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا انہیں چاہیے کہ سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر کل ایپیسوڈ بھی چاہیے آپ لوگوں کو تو اس کے لیے ٹارگٹ بھی کمپلیٹ کریں، جو زیادہ نہیں، صرف 130 لائکس کا ہے۔